آج شب جمعہ ہے، صبح جمعہ ہے، یہ شب جمعہ کی رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، قبولیت کی گھڑی ہے۔ اپنی زندگی کی مصروفیات میں میں ایک درخواست کروں گا، شب جمعہ کا سودا کسی چیز پہ کبھی نہ کیجیے گا۔ ولایت شب جمعہ میں ملی ہے، جس کو ملی ہے، دولت ملی ہے، شب جمعہ ملی ہے۔ وقت زیادہ ہو رہا ہے، ورنہ میں شب جمعہ میں کمالات آپ کو دل میں آ رہا ہے بیان کر دوں۔ جس کو دولت ملی ہے اولاد کی، شب جمعہ میں ملی ہے۔ فرمایا یہ جو بیٹے ہیں نا، بیٹے اور رزق اور دولت اور عزت اور شان و شوکت اور ولایت اور اللہ کا تعلق، یہ شب جمعہ میں یہ چیزیں عرش سے نازل ہوتی ہیں دنیا میں اور پہلے آسمان پہ رہتی ہیں، اور ہماری دعاؤں کی برکت سے اللہ جل شانہ جو شب جمعہ میں دعائیں مانگتا ہے، پھر اللہ کی رحمت سے وہ پہلے آسمان سے اتر کے اس کو مل جاتی ہے۔ ہاں، ابھی جو دعا مانگیں گے یہ شب جمعہ کی دعا ہوگی، اور کس کی دعا ہوگی؟ یہ شب جمعہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ رات کی آخری تنہائی میں ساری رات جاگتے رہیں اور جاگتے کے بعد جو ہے وہ پھر جو دعا ہوگی وہ شب جمعہ کی ہوگی، نہیں۔ یہ شب جمعہ مغرب کو شروع ہو جاتی ہے، اس وقت مغرب کو شروع ہو جاتی ہے، اور مغرب کو شروع ہوتے یہ اس وقت تک رہتی ہے جب تک سحری کا وقت ہوتا ہے، اور سحری کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے جیسے اذانیں ہوتی ہیں، جیسے اذان ہوتی ہے روزہ ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ شب جمعہ میں جس کو ملی ہے ولایت ملی ہے، بیٹوں کے مقدر شب جمعہ میں رکھے ہیں اللہ نے، اور بیٹیوں کے نصیب شب جمعہ میں رکھے ہیں۔ میں نے جی میں کہا کہ کبھی شب جمعہ کے کمالات آپ کی خدمت میں آج کر اچانک آ گئے ہیں، نصیب اور مقدر رکھے ہیں۔ حضرت ایک مشہور تابعین ہیں جن کا گدھا مر کے زندہ ہوا تھا، کون؟ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ۔ آخری لمحہ ہے، آخری وقت ہے، اپنے اولاد کو بلایا اور بیٹے کو بلا کے کہنے لگے، بیٹا مجھے جب بھی دولت کی چیز کمی ملی میں نے شب جمعہ میں مانگی، جب بھی تمہیں مانگا یعنی بیٹے مانگے میں نے شب جمعہ میں مانگے، اور جب بھی اللہ سے اللہ مانگا میں نے شب جمعہ میں مانگا، اور بیٹا جب بھی میں نے رزق مانگا اللہ سے شب جمعہ میں مانگا، جب بھی میں نے اللہ سے مقدر نصیب مانگا، ایک الفاظ کے بیشی کے ساتھ میں نے شب جمعہ میں مانگا۔ بیٹا خیال کرنا میرا آخری سانس ہے، میں نے شب جمعہ تمہیں دے کے جا رہا ہوں اور جا رہا ہوں۔ کوئی کہے میں بیٹا تمہیں جائیداد دے کے جا رہا ہوں، سنو عجیب وصیت ہے، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے بیٹا میں تمہارے لیے مال چھوڑ جا رہا ہوں، کوئی کہتا ہے میں بینک بیلنس چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو کہتا ہے بیٹا تمہارے لیے میں دولت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو کہتا ہے بیٹا تمہارے لیے میں جائیداد جاگیر زمینیں، اور انہوں نے کیا کہا، بیٹا تمہارے لیے میں کیا چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ شب جمعہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جب بھی مجبوری ہو، جب بھی پریشانی ہو، جب بھی ضرورت ہو، شب جمعہ تمہارے پاس ہر ہفتے کے بعد آئے گی، رمضان سال کے بعد آتا ہے، لیلۃ الجائزہ سال کے بعد آتی ہے، ایسے ہیں محرم کے روزے سال کے بعد آتے ہیں، اور عید الفطر سال کے بعد آتی ہے، قربانی سال کے بعد آتی ہے، پر شب جمعہ ہر ہفتے آتی ہے، ہر ہفتے آتی ہے۔ ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، بیٹا میں تمہارے لیے شب جمعہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور شب جمعہ میں جب چاہا مانگ لینا، جب چاہا لے لینا، اور جب چاہا حاصل کر لینا۔ حضرت نظر رحمت اللہ علیہ شب جمعہ میں ایک درویش کے ہاں جاتے تھے، ان کی ہاں محفل ہوتی تھی اللہ اللہ کی، اور ایک جگہ نہ جا سکے، ایک دفعہ کسی مجبوری کی طرف یا سستی یا جو بھی ہے نہ جا سکے، رات کو خواب میں دیکھا کہنے والا کوئی کہہ رہا ہے، نظر آپ جس محفل میں گئے تھے جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے تھے اور ساری آل محفل کے لیے قبولیت کا پروانہ لائے تھے اور مغفرت کا پروانہ لائے تھے،
اے نظر تم نہیں گئے اور تمہیں وہ مغفرت اور قبولیت کا پروانہ نہ ملا. نظر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں ساری زندگی حسرت کرتا رہا, اے کاش میں بھی جاتا, حالانکہ میں ہر شب جمعہ میں جاتا تھا, ہر شب جمعہ میں جاتا تھا, پر اس میں نہ جا سکا اور میں قبولیت کے پروانے اور میں بخشش کے پروانے سے محروم رہ گیا. دولت لینی ہے, رزق لینا ہے, شب جمعہ بچوں کے رشتوں کی شادیوں کا نظام اللہ سے بنوانا ہے اوپر سے, شب جمعہ اٹکے ہوئے مسائل, الجھی ہوئی زندگی کو سلجھانا ہے شب جمعہ. ہاں دل کی دنیا آباد کرنی ہے شب جمعہ, ویران زندگی کو بسانا ہے شب جمعہ. شب جمعہ ایک نظام ہے, شب جمعہ ایک پروگرام ہے. اور بتاؤں سارے ہفتے کی بات, ذرا غور سے سنیے گا, میں اہم بات کہہ رہا ہوں, غور سے سنیے گا, چوکنا ہو کے بیٹھیے گا. سارے ہفتے کی دعائیں, سارے ہفتے کی عبادتیں, سارے ہفتے کے سجدے, سارے ہفتے کی مناجات اور سارے ہفتے کے دن رات کے جتنے لمحات میں ساری کائنات میں مانگنے والے انسان, فرشتے, جنات, مخلوقات, زمین کی, آسمان کی, پانی کی, درندے, حشرات, جتنے بھی مانگنے والے ہیں, ان کی جو دعائیں اکٹھی ہوتی ہیں ان کا نچوڑ سارے کے سارے ہفتے کے اس شب جمعہ میں ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں یہ چیز ڈالو, ہلدی ڈالو, دھنیا ڈالو, مرچ ڈالو, گوشت ڈالو, سب کچھ ڈالو, اب اس کا شوربہ آپ نے پینا ہے تو اس کے سوپ اور شوربے میں ساری چیز ہوتی ہے نہیں ہوتی. ایسے ہی جیسے کہ پورا نچوڑ ہوتا ہے شب جمعہ میں موجود ہوتا ہے. بس شب جمعہ میں جس نے تار لگا لی اور جس نے اللہ سے دوستی لگا لی اور شب جمعہ کی دعاؤں میں جو شامل ہو گیا, بس وہ پار اتر گیا, وہ کامیاب ہو گیا. ایک دفعہ شاید آپ کو واقعہ سنایا, ایک درویش ایک ندی پار کر کے آتے تھے ایک اللہ والی کی محفل میں. شب جمعہ کی فضیلت کو اور مجمع کی فضیلت کو سامنے رکھ کے ندی ٹھنڈے پانی یخ بستہ کو تیرتے ہوئے بغیر کشتی کے ندی پار کر کے آتے تھے. ٹھنڈا یخ بستہ پانی ندی پار کر کے آتے تھے اور ندی پار کر کے آ کے اور اس درویش کی محفل میں, ان درویش کی محفل میں شامل ہوتے تھے اور واپسی پہ شکر گزاری کا جذبہ ہوتا تھا, شکر گزاری کا کہ میں شب جمعہ میں اس محفل میں شامل ہوا ہوں اور محفل کی دعاؤں میں اور دعاؤں کی آہوں میں اور آہوں کی آمین میں اور آمین کی قبولیت میں شامل ہوا ہوں. آپ زندگی میں جتنے مصروف ہیں, زندگی کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں سارے جہان میں چلتی رہیں گی, پر کبھی بھی اپنی ذمہ داری, کوئی تقریب, کوئی فنکشن, کوئی دوستی, کوئی دلداری, کوئی جیداری, کوئی شریک داری, ان سب میں کبھی شب جمعہ کی حاضری پہ سودا نہ کیجیے گا. شب جمعہ کی حاضری, شب جمعہ کی حاضری تشریف آنے کی کبھی سودا نہ کیجیے گا. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے, چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے, چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.